السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق سے پہلے ہم نے عربی کی کچھ بنیادی اصطلاحیں پڑھی تھیں جو کہ آپ حضرات نے دیکھی بھی ہوں، سنی بھی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی، اور اس سبق میں بھی ہم کچھ اصطلاحیں بیان کریں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، تعریفات ان کی قسموں کی مثال کے ساتھ، پھر مرکب کی تعریف پڑھیں گے اور مثال بھی دیں گے، اور اسم فعل حرف کی تعریف اور ان کی علامات مثالوں کے ساتھ ہم پیش کریں گے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ بولی جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع ایسی چیز کو کہتے ہیں، جو ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنیٰ ہو، یعنی اس کے کچھ نہ کچھ معنی پائے جاتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی معنی نہ پائے جائے۔ بامعنیٰ لفظ کو کہتے ہیں، جیسے مدینۃ کوئی شہر، اس میں شہر کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ نصر اللہ اللہ کی مدد۔ محمل بے معنیٰ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس کے کوئی معنی ہی نہ پایا جائے، جیسے جسق کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ لفظ موضوع کی پھر انہوں نے لفظ موضوع کی دو قسمیں کی ہیں، ایک مفرد، دوسرا مرکب۔ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اس میں کوئی معنی سمجھ میں آئے، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنہا لفظ کو مفرد کہیں گے، جیسے قرآن، کتبہ اس نے لکھا، الہ تک۔ پھر لفظ کی کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں سے کوئی زمانہ نہ ہو، جیسے الماء پانی۔ پانی میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے کہ اس نے کس وقت پانی پیا ہے یا کس وقت اس نے کھایا ہے۔ کتب کتابیں، یا کس وقت کتابیں پڑھی گئیں، اس طریقے کے کوئی معنی نہیں ہے، نارمل صرف پانی اور کتابیں۔ اسم کی علامت، اسم کی کل 12 علامتیں ہیں جس میں کسی ایک سے اسم کی شناخت ہو جاتی ہے، یعنی کسی ایک سے اسم کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ان 12 علامتوں میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر پائی جائے گی کسی لفظ میں تو وہ اسم مانا جائے گا، جیسے الف لام، یعنی حرف تعریف شروع میں داخل ہوتا ہے، جیسے الحمد۔ دیکھیے حمد ہے اصل لفظ، اس میں الف لام داخل کر دیا تو یہ جو ہو گیا اسم ہو گیا۔ شروع میں حرف جار ہو، یعنی حرف جر ہو، جیسے للہ، فی اللہ، باللہ۔ آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل، اس میں دیکھیے آخر میں تنوین ہے۔ مسند الیہ ہونا، جیسے اللہ غفور۔ مضاف ہونا، جیسے ناقۃ اللہ۔ مصغر ہونا، جیسے قریش۔ منصوب ہونا، جیسے بغدادی۔ تثنیہ ہونا، جیسے کوکبان۔ جمع ہونا، جیسے نجوم۔ موصوف ہونا، جیسے رسول کریم۔ تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے مؤمنۃ کے اصل مؤمنہ ہو جاتی ہے۔ منادہ ہونا، جیسے یا نوح۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں تو آئے اور اس کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے فعلہ اس ایک مرد نے کیا، یہ زمانے ماضی میں ہے۔ ینظر وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اس میں جو ہے پریزنٹ اور فیوچر یعنی حال اور مستقبل دونوں ہیں۔ ارکب تو سوار، یہ امر ہے۔ فعل کی کل 12 علامتیں ہیں جن میں سے کسی ایک سے بھی اس کی پہچان ہو جاتی ہے، کہ شروع میں قد داخل ہونا، جیسے قد سمع۔ شروع میں سین کا داخل ہونا، جیسے سیقول۔ سوف کا داخل ہونا، جیسے سوف نعذب۔ حرف جازم کا داخل ہونا، جیسے لم نجعل۔ آخر میں ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، جیسے قتلت، ضربتی۔ تانیث کی تائے ساکنہ کا متصل ہونا، جیسے اشارت، سئلت۔ امر ہونا، جیسے انصر۔ نہیں ہونا، جیسے لا تحزن۔ یا مخاطبہ کا آخر میں ہونا، جیسے ادخلی۔ نون تاکید کا ہونا، جیسے اذهبن، اسمعن۔ کسی مصدر سے مشتق ہونا اور زمانے پر دلالت کرنا، جیسے علم، ینظر۔ ماضی اور مضارع کی گردان آنا، جیسے فعل، یفعل۔ کلمے کی تیسری قسم وہ ہے حرف۔
وہ کلمہ ہے جسے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ اسے کسی دوسرے کلمے سے نہ ملایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی نہ ہو، جیسے حل، من، الا وغیرہ۔ علامت حرف۔ حرف کی ایک ہی علامت ہے اور وہ بھی عدمی، یعنی اس میں وہ فعل کی کسی علامت کا اس میں نہ ہونا۔ کلام عرب میں حرف کا ایک اہم فائدہ ربط اور تعلق پیدا کرنا ہے، خواہ دو اسموں کے درمیان ہو، جیسے الامام فی المسجد، اس میں امام اور مسجد دونوں اسم ہیں، اس کے بیچ میں فی ہے، یا دو فعلوں کے درمیان ہو، جیسے ارید ان تجتہد، ارید فعل، تجتہد فعل، ان حرف ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ہو، جیسے جاء بعجل کہ جاء فعل ہے اور عجل اسم ہے، اس کے بیچ میں با حرف ہے، یا دو جملوں کے درمیان ہو، جیسے انتہوا یغفر لہم۔ پھر اس میں یہ جو اسباق جو آج کا تھا، اس میں کیا کیا آیا اس کے بارے میں بتانا ہے۔ کلمے کی تعریف کیجیے اور اس کی قسموں کے نام بتائیے۔ اسم کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تمام علامتیں مثالوں کی روشنی میں واضح کیجیے۔ فعل کی تعریف کیجیے اور اس کی تمام علامتیں مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ حرف کی تعریف، علامت اور اس کا فائدہ بیان کیجیے۔ یہ جو لائن کے نیچے اردو لکھی ہوئی ہے، ایک نمبر ناقۃ اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کی اونٹنی، دوسرا ہے رسول کریم معزز رسول، تیسرا ہے الامام فی المسجد، امام مسجد میں ہے، چوتھا ہے ارید ان تجتہد، میں چاہتا ہوں کہ تو محنت کرے، پانچواں ہے جاء بعجل، وہ ایک بچھڑا لے کر آیا، چھٹا ہے ان ینتہوا یغفر لہم، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں بخش دیا جائے گا۔ درج ذیل عبارت میں اسم، فعل اور حرف کو ان کی علامتوں کی روشنی میں متعین کیجیے۔ اللہ عزیز ذو انتقام، بیدہ ملکوت کل شیء، قد نصر الامام عبد الحق دہلوی علم الحدیث فی الہند، سیقول السفہاء من الناس اہدنا الصراط المستقیم، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قد خلت من قبلہ الرسل، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، ولم یکن لہ کفوا احد، ولأمة مؤمنة خیر من مشرکہ سوف تعلمون، لہ نابان وخرطوم طویل ادخلی جنتی۔ ان جملوں میں بتائیے کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے اور حرف کون ہے، ان کی علامت کے ذریعے سے ان کی جو علامتیں جو بیان کی گئی ہیں اوپر، ان علامتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس میں بتائیں کہ اسم، فعل اور حرف کون کون ہیں۔ اس ویڈیو سے ہمارے خوب فائدہ حاصل کریں اور پچھلے جو اسباق ہیں ان سے بھی خوب فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ ہم روز صبح کے 10 بجے ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو سیکھنے میں، عربی سیکھنے میں آپ کو اس سے آسانی ہوگی۔ آپ حضرات اس کو دیکھیں اور سمجھیں، اور جو سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ ہم سے باضابطہ پوچھ سکتے ہیں۔